اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک آدمی رات کے وقت قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے آواز سنی، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ اس آدمی کو ایسے لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے اور کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب اس نے مسلسل ایک ہی قبر سے بار بار آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ واقعی کوئی آواز دے رہا ہے۔ یہ جلدی سے بھاگ کر قریبی بستی میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا اور کہا، اے لوگو، تم بھی میرے ساتھ چلو اور جا کر اس آواز کو سنو۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی۔ اب سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے۔ آواز کا یقین ہونے کے بعد انہوں نے علماء سے پوچھنا چاہا کہ کیا قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے علاقے کے ایک عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم ان کے زندہ ہونے کا یقین کر چکے ہو تو قبر کو کھول لو اور اسے باہر نکالو۔ لوگ پھر قبرستان گئے اور ہمت کر کے قبر کھولنے لگے۔ جب لوگ قبر کھود چکے اور تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا کفن گل سڑ چکا تھا۔ لوگوں نے جلدی سے اس پر چادر ڈالی اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ یہ عورت بجلی کی تیزی سے قبر سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک کمرے میں اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان میں تھے وہ بھی دوڑ کر اس کے گھر بیٹھ گئے اور لوگوں نے اندر جا کر معلوم کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اندر سے عورت نے کمرے میں کنڈی لگا لی ہے۔ لوگوں نے دستک دی اور کہا کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر صرف وہ شخص داخل ہو جس میں مجھے دیکھنے کی ہمت ہے، کیونکہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈرنے لگے۔ صرف دو چار آدمی جو مضبوط دل کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور بالکل خالی کھوپڑی ہے۔ اس پر نہ ہی بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر باہر گھوما کرتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال اس زور سے نوچا کہ بال کے ساتھ میری کھال بھی اتر گئی۔ اب میرے سر پر نہ ہی بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کا منہ ایسا خوفناک تھا کہ سوائے دانتوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ لوگوں کو اگر دانت نظر آئیں تو وہ کتنا خوفناک معلوم ہوگا۔ اب لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر صرف ہونٹ ہی ہونٹ موجود ہیں۔ اب اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں دکھائیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ان پر ایک بھی ناخن موجود نہیں، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ لوگوں نے اس عورت سے اس کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے کہا کہ نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے مرنے کے بعد یہ سب میرے ساتھ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بال کھال سمیت کھینچ لیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی لے لیے گئے۔ یہ سب بتانے کے بعد وہ عورت دوبارہ مردہ لاش ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اسے دوبارہ اسی قبر میں دفنا دیا۔
اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی۔ ناظرین گرامی، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔